حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑے وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتہ ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی۔ جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، فامے ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں، فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تلے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانا سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ، اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔
حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبوی میں سارے سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اے اللہ میرا ایمان اتنا کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا، ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لے سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا، جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزر۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں، کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔
اب نہ مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے اب وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے, بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے, لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو, کہتے پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی, کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئے بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن؟ تو جناب سالبہ بیٹھے تھے, فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی, پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے, دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے, حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے, جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے, کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے, اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں, اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے میانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی, یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی, عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے, یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا, وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے, 40 دن. محبوب سارا کو جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا, فرمایا فلاں جگہ لے آؤ. کہتے جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے, ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں, چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے, فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھو, نظریں میلی ہو گئی, وضو نہیں آنکھوں کا, مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. ہاں یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والا فیس, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے, پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم, پتہ ہی نہیں, اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کر دے. مولا علی فرماتے جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی,
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوبی صاحب پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں بربک الکریم. اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا، کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے. گھر والے گھر لے گئے، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دست مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سہارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم. تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہے. اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی. فرمایا پھر میرے لیے دعا کرے، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے. بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی. حضرت عباد بن شرجیل ایک بڑی توجہ سے سننا، بڑی توجہ سے. ہمارے ہاں نا جرم پرموٹ اس لیے ہوا ہے کہ لوگ مجرم کی نفسیات کو نہیں سمجھ پائے. حضرت سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی تنگ آتا ہے پھر وہ جنگ کرتا ہے. ہم لوگوں نے بہت بڑی بڑی گاڑیاں بنائی اور بڑے بڑے مکانات جب تعمیر کیے تو پڑوس والے نے جب دیکھا نا کہ میری اماں کی تو شوگر کی دوائی کے پیسے نہیں اور قلم سے کام نہیں چل رہا، تو پھر اس نے تلوار اٹھائی. ہم وہ جو بہت زیادہ بے اعتدالی ہے معاشرے میں اور امیر غریب کی تفریق اس قدر زیادہ ہے، اس نے حالات خراب کر دیے، جرائم کو جنم دیا. روز بروز یہ کام بڑھتا چلا گیا اور پڑھے لکھے نوجوانوں نے پڑھے، دیکھیں یہ لوگوں کے بینکوں سے خود بخود جو ہے وہ پیسہ نکل رہا. یہ بہت سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جب پی ایچ ڈی والا آدمی چائے کا ڈھابا بنائے گا، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے سندھ کا رہنے والا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملی، بیچارے نے چائے کی دکان کھول لی، ڈھابے پہ بیٹھا ہے، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی منفی سرگرمی میں حصہ لے گا. ابو داؤد میں حدیث ہے، دیکھیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کس انداز میں داعی اللہ بنتے ہیں. انداز کیا ہے حضور کا؟ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے قحط نے آ لیا، ابو داؤد میرے بچے بھوک سے مرنے لگے، پریشان میں رہنے لگا. فرماتے تھوڑا بہت میں نے قرض لوگوں سے لیا، پڑوسیوں نے ایک دو دفعہ دیا تو پھر کہنے لگے تیرا تو کام ہو گیا، روز قرض مانگتا ہے. فرماتے ایک دن بھوک نے اتنا ستایا کہ میں نے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی، کچھ میں نے پھل توڑ کے کھا لیا، کچھ میں نے اپنی چادر میں بچوں کے لیے چھپا لیا. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام یہ بھی تحقیق کرتا ہے کہ چور نے چوری کی کیوں. اسلام پس منظر پہ جاتا ہے، اتنی کڑی شرائط رکھی ہے اس کو پرکھنے کے لیے، اس کے جرم کو، کہ شاید کسی اور قانون میں اتنی سخت آزمائش کے ساتھ پرکھا جاتا ہو. کہتے ہیں کچھ کھجوریں کھا لی، کچھ پھل کھا لیا، کچھ چادر میں چھپا لیا، باغ سے نکل رہا تھا کہ باغ کا مالک آ گیا. کہتے اس نے سزا کیا دینی تھی؟ جب میں نے اس کے سامنے یہ کام کیا اس نے مجھے دیکھ لیا تو میں شرم سے زمین میں گڑ گیا. عزت دار آدمی جب رسوا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، پھر یوں ہی لگتا ہے کہ اب اس زمین پہ موت آ جائے تو اچھا ہے. کہتے ہو میں تکلیف میں، پریشانی میں، آزمائش میں، دیکھتے ہی میں پریشان ہو گیا. اس نے مجھے پکڑا، مجھے کھینچا، مجھے زد و کوب کیا، برا بھلا کہا، لیکن میں تو سختے میں آ گیا تھا، تو ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے کہ گناہ کھل کے سامنے آ گیا. فرماتے اس نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے دروازہ رسول پہ لے گیا، لوگوں کے بیچ کھڑا کر کے اس نے کہا حضور اس نے چوری کی. بتائیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل. اور وہ آدمی جو روز چوری کرتا ہے اسے بھی چور نظر آ جائے نا، جو خود بہت بڑا کرپشن کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ بھی کہتا ہے میں چوروں کو پکڑوں گا. اور کبھی بیچارہ، میں اکثر کہتا ہوں جو 50,000 کی چوری کرتے ہیں وہ تو پکڑے جاتے ہیں، اور جو 50 کروڑ کی چوری کرتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے بدو کے لیے، ان کو کوئی نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ بہت بڑے چور ہیں، بڑے چوروں کو تھوڑی پکڑا جاتا ہے.
کہتے ہیں اس نے بیچ لوگوں کے آکے کہا حضور چوری کی ہے. فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ دن نہیں یہ رات ہے اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی. فرماتے ہیں قربان جاؤں رسول رحمت کے. حضور اٹھے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تو ایسا ہے تو نہیں, بتا غلطی ہوئی کیوں. فرماتے ہیں یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے تو آنسو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے, کس کس انداز میں آئے. میں کھل کے رویا. میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے, بیٹیاں روتی تھیں, حضور میں تکلیف میں تھا. یا رسول اللہ یہ چوری مجھ سے ہو گئی پر مجبوراً کی. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چور کی سزا کا اعلان کیا, چور کی سزا کا. پڑوسی جو پکڑ کے لایا جس کے باغ میں چوری کی, حضور فرمانے لگے تجھے پتا تھا بھوکا ہے؟ حضور ہاں. فرمایا تجھے پتا تھا اس کی بچیوں نے رات روٹی نہیں کھائی؟ فرمایا ہاں. دو جملے میرے محبوب نے فرمائے. فرمایا جب یہ ان پڑھ تھا تو تو نے اسے تعلیم کیوں نہیں دی؟ جب یہ بھوکا تھا تو تو نے روٹی کیوں نہیں دی؟ اب حضور چور کی سزا کا اعلان کرنے لگے اور اس کے پڑوسی سے کہنے لگے اس طرح کر, ایک پورا اونٹ مال کا لاد کے بھر کے اسے دے تاکہ یہ اپنے گھر لے جائے. اور محبوب فرمانے لگے حضرت عباد بن شرجیل کے تھبکی دے کے کہ پھر بھی کوئی پریشانی ہوئی تو میرا دروازہ تمہیں کھلا ملے گا. جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی, مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ داعی اللہ کا جو فریضہ سر انجام دیا ہے نا میرے بھائی, تو کبھی بشیر بن کر, کبھی نذیر بن کر, کبھی ہم لوگ اگر سنورنا چاہتے ہیں, اگر بدلنا چاہتے, اگر ایک مکمل زندگی کی طرف سفر کرنا چاہتے, دنیا میں کوئی اور ایسا طریقہ ہے ہی نہیں جو پوری تربیت انسانیت کی کر سکے. ایک ہی طریقہ ہے جو میرے رسول پاک نے عطا فرمایا ہے. ہمیں قریب جانا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. قریب جائیں, محبوب کے قریب جائیں. ہماری چھتوں پہ جب حضور کے نام کے جھنڈے لگیں گے تو ہمارے بچوں کی توجہ رسول پاک کی جانب بڑھے گی. نبی 12 ربیع الاول شریف والے دن کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے حضور نے منع کیا. اگر جھنڈیاں لگاتے نماز گزر گئی تو وہ جھنڈیاں لگانا ہمارے کسی فائدے میں نہیں جائے گا. چھت پہ کھڑے ہو کے کبھی بھی لنگر نہ پھینکے, یہ میلاد کا لنگر ہے, اس لنگر کی کبھی توہین نہ کرے. عورتوں کو ساتھ لے کے کبھی بھی ماڈل دیکھنے نہ جائیں. حضور نے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے, کبھی بھی یہ کام نہ کریں, حضور ناراض ہو جائیں گے. اور میلاد کی جو جلوس ہے ان کو کبھی بھی شغل میلہ نہ بنائیں. وضو کر کے ایک دین کا, خیر کا, اجر والا کام سمجھ کے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ثبوت دیں. بڑی بڑی ریلیاں سیاسی نکلتی ہیں, بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, پتہ تو چلے گا نا کہ کسی پارٹی کا نعرہ کون لگاتا ہے اور رسول اللہ کے نام کا کون لگاتا ہے. یہ تو 12 ربیع الاول پہ سمجھ آئے گی نا کس کے حصے میں کون سا نعرہ آیا, یہ تو اس دن سمجھ آئے گی. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہاں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ عید میلاد ہے تو محبت والوں کو یہ عید مل کے منانی چاہیے. تو میں کہا کرتا ہوں جو محبت والے ہیں نا, صرف جو محبت والے ہیں, جو محبت والے ہیں وہ آ جائیں یہاں, عید کٹھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ درود و سلام کا دن ہے, یہ حضور کی محبت کا دن ہے, یہ نبی پاک کے ترانے پڑھنے کا دن ہے. اس کو کسی اور منفی جگہ خرچ نہ کرنا. اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا کرے. آخر دعوانا